بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز پی ایم ایسین، امید ہے آپ نے عید کی تعطیلات اچھے طریقے سے گزاری ہوں گی۔ آج ہمارا درس الدرس الاول با ہے جو آیات نمبر 9 تا 20 پر مشتمل ہے۔ اس درس میں سب سے ضروری اور اہم بات جو ہے وہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا ہے، اور غزوہ خندق کے دوران اہل ایمان اور منافقین کا رویہ بھی بتایا گیا ہے۔ عزیز طالب علموں، جیسے آپ سب جانتے ہیں یہ غزوہ 5ویں ہجری میں لڑا گیا۔ آپ سب کو نون ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑی گئی، 3 ہجری میں غزوہ احد لڑی گئی، 4 ہجری میں ان کفار مشرکین اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی تیاری کی، اور 5 ہجری شوال کا مہینہ تھا، اور عیسوی کے مطابق یہ 627 عیسوی تھی۔ اس سال کو یعنی 5 ہجری کو یہ لڑی گئی۔ اس غزوے کے دوران سخت ترین سردی کا موسم تھا، سخت ترین سردی تھی۔ اس کا نام احزاب کیوں رکھا گیا ہے؟ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی ہے گروہ، لشکر یا جماعت۔ چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کے خلاف جتنے بھی مخالفین تھے، جتنے مخالفین کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ مشرکین کی جماعت تھی، چاہے وہ یہودیوں کی تھی، چاہے وہ عرب قبائل تھے، یا وہ منافقین جو مسلمانوں میں موجود تھے، وہ اس غزوے کے دوران کھل کر سامنے آئے۔ اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ جس طرح اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے، خندق مینس کھائی، یعنی اس غزوے کے دوران مسلمانوں نے مدینے کے شمال کی سمت ایک خندق کھودی تھی۔ عزیز طالب علموں، اگر آپ مدینہ کے جغرافیہ پر نظر ڈالیں گے تو مدینہ کا شمال والا سمت جو تھا، یہ سائیڈ مکمل کھلا تھا۔ تو اس سائیڈ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کفار کی اکٹھے ہونے کی اطلاع ملی کہ کفار ان قریب ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ انہی دنوں فارس یعنی فارس ایران کا پرانا نام تھا، وہاں سے مائیگریٹ ہو کر مکہ آئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ یا اللہ کے نبی، ہم پر جب بھی کوئی مملکت، کوئی بلاد حملہ آور ہوتی تو ہمارا بادشاہ ہمیں اس سائٹ پر خندق کھودنے کا حکم دیتے، ہم خندق کھود دیتے، جس کی وجہ سے ہم پر ڈائریکٹ اپنا دشمن حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، اور مدینہ کے تقریباً شمال والا سائٹ جو تقریباً 3.5 میل بنتا ہے، جو کلومیٹر میں 5 کلومیٹر اور گز میں اگر ہم کریں تو 1200 گز بنتا ہے، یہ خندق انہوں نے مکمل 6 دنوں میں اس کی کھودائی کی۔ دوسرا سائٹ جو مشرق والا سائٹ تھا، اس سائٹ پر مدینہ کے یہودی قبائل بنی قریظہ اور چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی دوسرے کے دین میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ تو اس سائڈ سے بھی مسلمان بالکل مطمئن تھے، یہ سائڈ سیف تھا۔ جنوب والا سائڈ جو تھا، اس سائڈ پر گھنے باغات تھے، اس سائڈ سے بھی مسلمانوں پر حملہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا، جبکہ مغرب کا حصہ جو تھا، اس سائڈ پر یہاں پر پتھریلی چٹانیں تھیں، یہاں سے بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو جب کفار کی تیاری کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر پہلے کلمات آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ جب کفار یہاں پر پہنچے
تو کفار نے جب یہاں پر کھائی دیکھی یعنی خندق دیکھی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب ہم مسلمانوں تک کس طریقے سے پہنچیں گے۔ تو اسی شمال کی سمت تھوڑی دور انہوں نے اپنے خیمے یہاں پر نصب کر دیے۔ دوسرے سائڈ پر بنی غطفان جو عرب قبیلہ تھا جن کو تیار کیا گیا تھا لالچ دے کر، ان کو بھی تیار کیا گیا تھا۔ یہ مشرق کے تھوڑے سائڈ پر یہ بھی آ کر یہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ اب مسلمان چاروں سائڈ سے گھیر گئے۔ اب جب مسلمان چاروں سائڈ سے گھیر گئے، یہاں پر ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ آزمائش جب شروع ہو گئی، کودائی بھی مکمل ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً 3,000 صحابہ کرام اس غزوے میں شامل تھے، جس کا امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ اس میں تقریباً 10,000 سے لے کر 12,000 تک کفار شامل تھے، جن کے پاس تقریباً 300 گھوڑے تھے، اور ان میں جنگجو سوار بھی بہت زیادہ تھے۔ عزیز طالب علموں، اس خندق میں اگر دیکھا جائے، اس غزوے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر چند انعامات کیے جو مسلمانوں کے جنگ جیتنے کا سبب بنے۔ سب سے پہلا، اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، اس غزوے میں خندق کھودی گئی۔ جب کفار پہنچے تو حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب مسلمانوں تک ہم کیسے پہنچیں گے، جس کی وجہ سے ان میں خوف، ہیبت اور ڈر طاری ہو گئی۔ اس طرح خندق نے بھی مسلمانوں کو غزوہ احزاب جتوانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ اس طرح تقریباً 25 روز تک کفار اپنے خیموں میں بیٹھے رہے۔ تقریباً 26واں دن تھا کہ انہی کا ایک جنگجو، جس کو حرب عربی میں کہا جاتا ہے، یہ شہ سوار بھی تھا، پہلوان بھی تھا، جس کا نام عمرو بن عبدود تھا۔ اس کا نام عمرو تھا، لیکن عبد آپ جانتے ہو بندے کو کہتے ہیں، اور ود ان کا بڑا بت تھا۔ یہ اپنے آپ کو اس بت کا بندہ کہتا تھا۔ یہ گھڑ سواری اور شہ سواری میں بہت بڑا ماہر تھا۔ یہ 100 بندوں کا ایک وقت میں مقابلہ کر سکتا ہوتا تھا۔ اس نے جس کا بھی مقابلہ کیا اس کو ہمیشہ زیر کیا۔ اس وقت بھی اس کی عمر تقریباً 90 سال ہے۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق پلانگنے کی کوشش میں خندق پلانگتا ہے اور للکارتا ہے، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش۔ پھر دوسری بار فرماتے ہیں، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے ہیں۔ پھر تیسری بار جب یہ پھر للکارتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت فرماتے ہیں کہ آپ جائیں ان کا مقابلہ کریں۔ وہ ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جب عمرو قتل ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی مائی کا لال کی خندق پار کرنے کی کوشش کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح عمرو کے قتل نے بھی غزوہ احزاب کے جیتنے میں کافی مسلمانوں کی مدد کی۔ اس غزوے میں حضرت نعیم بن مسعود نے، جو بنی غطفان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، آپ کو بتا دیا کہ مشرقی اینڈ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی تدبیر سے، ایک پروپیگنڈے سے، ایک جنگی چال سے ان یہودیوں اور احزاب کے درمیان ایک جھوٹی چال چلتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ان کا اتحاد اور اتفاق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ان کی یہ چال بھی جنگ جیتنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور جنگ کی آخری رات اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان بھیجی، جس آندھی نے، اس طوفان نے ان کے ہانڈیوں کو الٹا دیا، ان کے گھوڑوں کے رسوں کو توڑوا دیا، ان کے خیموں کو اڑا دیا، اور اس آندھی میں نظر نہ آنے والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جنہوں نے کفار کے دلوں میں خوف اور رعب اور دبدبہ ڈالا۔ اور سب سے پہلے ابو سفیان اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بھاگنے لگا۔ جب اور سپاہیوں نے دیکھا کہ سردار بھاگ رہا ہے تو ہر وہ بہادر تھا جو جتنا تیز اپنی سواری لے کر بھاگ سکتا ہوتا تھا۔ صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو میدان مکمل خالی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور یہ جنگ مسلمانوں نے آسانی سے جیت لیے۔ پورا 1 مہینہ جاری رہا۔ اس میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 4 اور دوسرے میں 5 مسلمان شہید ہوئے،
جس میں تقریباً 10 مشرکین مارے گئے۔ اس طرح اس غزوے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر کبھی بھی چڑھائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے 7 ہجری میں خیبر فتح کیا، 8 میں مکہ فتح کیا، 8 ہی میں پھر حنین اور موتا فتح کیا، اس کے بعد پھر 9 میں تبوک ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کی غزوات کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ امید ہے آپ اچھے طریقے سے اس غزوے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح اس غزوے میں اہل ایمان اور منافقین کے طرز عمل کی بھی وضاحت ہے جو آگے آئیں گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔